الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج کا ہمارا درس سورہ مریم کی وجوہ اعراب اور تشریح آیات پر مشتمل ہوگا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ یہ مفعول بہ ہے اور رحمت مصدر کا مفعول بہ ہے۔ کبھی کبھی مصدر بھی اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، اور زکریہ یہ عطف بیان ہے۔ ندان خفیہ موصوف صفت میں مل کر مفعول مطلق ہے۔ ربہ یہ مفعول بہ ہے۔ العزم وہنا کا فاعل ہے۔ شیبن یہ بربنائے تمیز منصوب ہے۔ شقین یہ کانا کی خبر ہے، یعنی لم اکن کی خبر ہے۔ موالیہ یہ مفعول بہ واقع ہیں۔ عاقرن یہ کانت کی خبر ہے۔ فا یہ رابطہ ہے۔ ولین یہ مفعول بہ واقع ہیں۔ رضین یہ مفعول بہ ثانی ہے۔ اسمہ یہ مبتدا ہے، یحییٰ خبر ہے۔ سمیّن یہ مفعول بہ واقع ہیں۔ غلام یہ یکون کا اسم ہے۔ عاقرن یہ کانت کی خبر ہے۔ عطین یہ مفعول بہ واقع ہیں۔ حین یہ مبتدا مؤخر ہے، یا یہ کہ یہ خبر ہے ہوا حین، اس طرح ہوا مبتدا ہے اور حین خبر ہے۔ وقد میں واو حالیہ ہے۔ شیئن یہ کانا کی خبر ہے، یعنی لم تکو کی خبر ہے۔ آیتن مفعول بہ واقع ہیں۔ لیالن ثلاث لیالن ثلاثہ یہ مفعول فی واقع ہیں۔ سویًا یہ حال ہے۔ فاوحا میں فا عاطفہ ہے۔ بکرتن وعشیہ یہ مفعول فی ہے۔ صبیًا یہ حال واقع ہیں۔ حنانن صبیًا پر عطف ہے، یعنی حال ہے۔ زکاتن کا بھی حنانن پر عطف ہے۔ برن کا بھی زکاتن پر عطف ہے۔ جبارن عاصیہ یہ کانا کی خبر ہے، وہ خبر ثانی ہے۔ سلام مبتدا ہے۔ حین حال واقع ہیں۔ مکانن شرقیہ مفعول بہ ہے۔ فاتخذت میں فا عاطفہ ہے۔ بشرن یہ حال واقع ہیں۔ غلام زکیہ موصوف صفت مل کر مفعول بہ ہے۔ غلام یکون کا اسم ہے، اور لی یہ کانا کی خبر ہے، یا یہ کہ محذوف ہے۔ بشرن یہ فاعل واقع ہیں۔ آیتن یہ مفعول بہ ثانی ہے، اور رحمتن کا اسی پر عطف ہے۔ امرن مقدیہ کانا کی خبر ہے۔ المخاض یہ اجا کا فاجا یہ فاعل ہے۔ سریًا یہ مفعول بہ واقع ہیں۔ رطبن یہ مفعول بہ ہے۔ عینن یہ بربنائے تمیز منصوب ہے۔ بغین یہ کانا کی خبر ہے۔ سویًا یہ حال واقع ہیں۔ نبیًا یہ مفعول بہ ثانی ہے۔ مبارکن یہ بھی مفعول بہ ثانی ہے۔ حیًا یہ ما دمتو کی خبر ہے۔ برن کا اسی پر عطف ہے، یا یہ کہ برن مفعول بہ ثانی ہے۔ حیًا حال واقع ہیں۔ سبحانہ یہ مفعول مطلق ہے۔ صراط مستقیم ہادہ کی خبر ہے۔
اسمع یہ فعل تعجب ہے، بہم میں جو با ہے یہ با زائدہ ہے، یوما یہ مفعول بھی واقع ہے، لیکن یہ استدراک کے لیے ہے، الظالمون مبتدا ہے، صدیق النبی یعنی یہ کانا کی خبر ہے، شیئا ولا یغنی عنک شیئا، شیئا مفعول مطلق واقع ہے، صراطا سویا مفعول بھی ثانی ہے، لئن میں جو لام ہے یہ جواب قسم کے لیے ہے، لأرجمنک یہ تاکید کے لیے ہے، ملیا یہ مفعول مطلق واقع ہے، حفیا کانا کی خبر ہے، شقیا یہ بھی کانا کی خبر ہے یعنی اکون کی خبر ہے، وکلا یہ مفعول بھی مقدم ہے، نبیا یہ مفعول بھی ثانی ہے، لسان الصدق یہ بھی مفعول بھی ہے، علیاً یہ صفت ہے یعنی لسان کی صفت ہے، نجیاً یہ حال واقع ہیں، اخاہ یہ مفعول بھی ہے، ہارون یہ اس سے بدل ہے، اور نبیاً حال ہے، صادق الوعد یہ کانا کی خبر ہے، مرضیاً یہ کانا کی خبر ہے، مردیاً یہ کانا کی خبر ہے، صدیق النبی یعنی کانا کی خبر ہے، والخبر ثانی ہے، مکاناً علیہ یہ مفعول فی ہے مکاناً، اور علیاً یہ مکان کی صفت ہے، سجداً بکیہ یہ حال واقع ہے، خلفن یہ خلفہ کا فاعل ہے، غیّن یہ مفعول بھی واقع ہے، فاولئک میں فا استنافیہ ہے، شیئن یہ مفعول بھی واقع ہے، جنات یہ یدخلون الجنہ اس سے بدل واقع ہے، مأتیہ یہ کانا کی خبر ہے، لغون مفعول بھی ہے، سلامن یہ مستثنی ہے، رزقہم یہ مبتدا مؤخر ہے، لہم یہ خبر مقدم ہے، بکرتن وعشیہ یہ مفعول فی ہے، نسیاً یہ کانا کی خبر ہے، رب السماوات یہ کان ربک سے بدل واقع ہیں، سمیاً یہ مفعول بھی واقع ہیں، حیاً یہ حال واقع ہیں، حول جہنم جتیہ حول یہ مفعول فی ہے، جسیاً یہ حال واقع ہے، ایہم یہ مبتدا ہے، اشد علی الرحمن خبر ہے، عتیاً یہ تمیز ہے، صلیاً یہ بھی تمیز ہے، الا واردھا واردھا یہ مبتدا مؤخر ہے، اور منکم خبر مقدم ہے، فیہا جتیہ یہ حال واقع ہے، ای الفریقین یہ مبتدا ہے، خیرم یہ خبر ہے، مقامن یہ تمیز ہے، اسی طرح ندین یہ بھی تمیز واقع ہے، اساساً ورئین یہ معطوف معطوف علیہ مل کر تمیز ہے، فلیمدد میں جو فا ہے یہ رابطہ کے لیے رابطہ ہے، مدن یہ مفعول بھی واقع ہے، سین استقبال کے لیے ہے، فسیعلمون میں، شرٌ یہ خبر ہے، مکاناً یہ تمیز ہے، اضعف کا عطف شرٌ پر ہے، جندن تمیز ہے، ہدن یہ بھی تمیز ہے، الذین اہتدوا ہدن، ثواباً مردن یہ سب بربنائے تمیز منصوب ہے، مالن و ولدا معطوف معطوف علیہ مل کر مفعول بھی ہے، احدن مفعول بھی ہے، مدن مفعول مطلق واقع ہیں، فردن یہ حال واقع ہیں، عزن یہ لیکونو کی خبر ہے، ضدن یہ یکونون کی خبر ہے، ازن یہ مفعول مطلق واقع ہیں، فا رابطہ ہے،
نعد لهم عدا یہ مفعول مطلق واقع ہیں، یوم یہ مفعول فی واقع ہیں، المتقین مفعول به واقع ہیں، وفدن یہ حال واقع ہیں، وردن یہ حال واقع ہیں، احدن مفعول به واقع ہیں، ولدن مفعول به واقع ہیں، شیئن الدا یہ موصوف صفت مل کر مفعول به واقع ہیں، حدن یہ مفعول به واقع ہیں، ولدن یہ مفعول به واقع ہیں، حدن یہ مفعول مطلق ہے، عفوا تخر الجبال حدا، حدا یہ مفعول مطلق ہے، ولدن یہ مفعول به ہے، عبدن یہ حال واقع ہیں، وعدهم عدا مفعول مطلق واقع ہیں، کلهم مبتدا ہے، بعد والا جملہ خبر ہے، فردن یہ حال واقع ہے، سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا مفعول به، الرحمن یجعلو کا فاعل ہے اور سین استقبال کے لیے ہے، قوم اللدا موصوف صفت مل کر مفعول به واقع ہے، من احد میں هل تحس منهم من احد میں من یہ زائدہ ہے، حرف جر زائد ہے، گویا لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے، یعنی مفعول به واقع ہیں، رکزن یہ مفعول به واقع ہیں۔ سورہ مریم تشریح آیات، اذ نادى ربه نداء خفیا، اس سے معلوم ہوا کہ زور سے دعا مانگنے کے مقابلے میں آہستہ دعا مانگنا افضل ہے۔ آگے آیت نمبر 11 سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً یہ دعا نماز کی حالت میں کی گئی تھی۔ اس کا اشارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 39 میں بھی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خاص طور پر نماز میں آہستہ دعا کرنا افضل ہے، اسی لیے فقہا اور خاص طور پر فقہاء احناف نماز میں آہستہ آمین کہنے کے قائل ہے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، یہاں وراثت سے دینی اور علمی وراثت مراد ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث علماء ہیں۔ انبیاء درہم و دینار کی میراث نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ اپنی میراث میں علم کو چھوڑتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اور یہ دعا تقوی اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے منافی نہیں ہے۔ اولاد کی دعا کی جا سکتی ہے، یعنی اگر کوئی بے اولاد ہو تو اب اولاد کے لیے دعا مانگ سکتا ہے۔ سمیہ، سمی کے معنی ہم نام کے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے اس نام کے کوئی اور صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور زیادہ تر اہل علم کی یہی رائے ہے اور یہی راجح ہے۔ گفتگو نہ کرنا بطور ایک نشانی کے ہوگا، نہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ اشارے سے تسبیح کا حکم دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اشارہ بھی گفتگو کے قائم مقام ہوتا ہے، اور جن امور کو زبان سے انجام دیا جاتا ہے بوقت ضرورت اشارے کے ذریعے بھی ان کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں میں امام کے نماز پڑھانے کی جگہ مقتدیوں سے اونچی ہوا کرتی تھی، کیونکہ محراب عربی زبان میں اونچی جگہ کو کہتے ہیں جو زمین کے اوپر بنائی جاتی ہے، لیکن اس امت کے لیے یہ حکم باقی نہیں رہا اور امام کے مقتدیوں سے اونچائی پر کھڑے ہونے کو منع فرمایا گیا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص لوگوں کی امامت کرے تو مقتدیوں کی جگہ سے بلند جگہ نہ کھڑے ہو۔ اذا اما الرجل القوم فلا يقم في مكان ارفع من مقامهم۔ حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 35 تا 47 میں آ چکا ہے۔ یہاں آیت نمبر 16 تا 33 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کو نسبتاً زیادہ وضاحت کے ساتھ ذکر کیا، جس میں متعدد اہم باتوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ ان کی رہائش کی جگہ اور جہاں دوسرے لوگ موجود تھے ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کی رہائش ایسی جگہ ہونی چاہیے جو غیر محرم مردوں سے دور ہو اور وہ پردے کے اہتمام کے ساتھ رہ سکے۔
دوسرے اللہ کا فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آ گیا. اس سے معلوم ہوا کہ پردے کے جو احکام ہیں وہ اصل میں انسانوں کے سامنے انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات سے پردے کے لازمی احکام نہیں ہیں. ہاں یہ بہت بہتر بات ہے کہ انسان تنہائی میں بھی بے لباس نہ ہو جائے. تیسرے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی مرد کے تعلق کے حمل ٹھہر گیا. اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ولادت کا عمومی نظام یہ ہے کہ ایک مرد و عورت کے تعلق کے ذریعے بچہ پیدا ہو، لیکن صرف ماں یا صرف باپ کے ذریعے بھی بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش تنہا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تنہا حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی. لہذا موجودہ دور میں کلوننگ کے ذریعے صرف مرد یا صرف عورت سے جو بچی کی پیدائش ممکن ہو گئی ہے وہ قرآن مجید کے بیان کیے ہوئے نظام تخلیق کو غلط ثابت نہیں کرتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ چونکہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کے عام نظام تخلیق سے مختلف ہے اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق نظام تغیر و تبدیلی کو شیطانی فعل قرار دیا ہے، اس لیے انسانی کلوننگ جائز نہیں ہے. چوتھے حضرت مریم علیہ السلام ولادت کے وقت لوگوں سے دور چلی گئی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ولادت کے مرحلے میں عورتوں کو ایسی جگہ رکھا جانا چاہیے جو مکمل پردے کی ہو، خواہ کوئی کمرہ ہو یا ایسی کھلی جگہ جہاں دور دور تک دوسرے لوگ نہ ہوں. پانچویں حضرت مریم علیہ السلام کو کھجور کھانے کی ترغیب دی گئی. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی خواتین کے لیے کھجور ایک مفید غذا ہے، کیونکہ اس میں غذائیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کھانے کے ساتھ پانی کا بھی انتظام کیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو کھانا دیا جائے تو اس کے ساتھ پانی بھی دیا جائے، کیونکہ کھانے کے بعد پانی پینا انسان کی فطرت ہے. چھٹی قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے موت کی دعا کی کہ میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، حالانکہ موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے ماں بننے کی وجہ سے بدنامی کا اندیشہ تھا اور تہمت کے مواقع سے بچنا ایک شرعی حکم ہے. لہذا موت کی تمنا ایک دینی مقصد کے تحت تھی اور موت کی تمنا کرنے کی ممانعت اس وقت ہے جبکہ اس کا سبب دنیا کا رنج و غم ہو. ساتویں حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں کے سوال کا جواب نہیں دیا اور کہا کہ میں روزے سے ہوں. یہ اس لیے کہ بعض گزشتہ شریعتوں میں روزوں میں جیسے کھانے پینے کی ممانعت تھی اسی طرح گفتگو کی بھی ممانعت تھی، لیکن اس امت میں یہ حکم نہیں رہا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص روزے میں گفتگو کرنا بھی ترک کر دے تو یہ درست نہیں. اس لیے آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص بات نہ کرے. اسی لیے آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص بات نہ کرنے کا تہیہ کر لے، اور فقہاء رحمہم اللہ نے اس کو گناہ قرار دیا ہے، کیونکہ بعض دفعہ بات کرنا واجب بھی ہوتا ہے. نیز شریعت میں جس بات کا حکم نہ ہو اس کو اپنے اوپر مسلط کر لینا بدعت اور دین میں اضافہ ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے. آٹھویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا مجھے نبی بنایا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیدا ہوتے ہی آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی گئی تھی. یہ مستقبل کے اعتبار سے ہے کہ انہیں آئندہ نبی بنایا جائے گا. چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی. اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی جن ہدایات کا ذکر فرمایا ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میں اپنی والدہ کا فرمانبردار رہوں. اس طرح قرآن کریم نے اس غلطی کا ازالہ کر دیا جس کا ذکر بائبل میں ہے اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت ہارون کی بہن قرار دیا گیا ہے. تو اس سے مراد وہ ہارون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، بلکہ عام طور پر پیغمبروں کے نام پر لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے. حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی کا بھی ان کے والد نے اسی نسبت سے ہارون نام رکھا تھا. خود حدیث میں اس کا ذکر ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. ہر ایک کی شان اس کے لحاظ سے ہوتی ہے. جیسے مرد کی شان یہ ہے کہ وہ شوہر ہو. اگر کسی مرد کو کہا جائے گا کہ وہ فلاں کی بیوی ہے تو یقیناً اس کی توہین ہوگی، لیکن مرد کو شوہر کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بعض جہتوں سے یہ اس کے لیے باعث افتخار ہے. یہی حال بیٹا بنانے کا بھی ہے. انسان کے لیے بیٹے کا باپ ہونا ایک قابل تعریف بات ہے اور لوگ اس کو بطور فخر ذکر کرتے ہیں، لیکن کسی مخلوق کو خدا کی اولاد ظاہر کرنا یہ خدا کی شان کے خلاف ہے. خدا کے اور اس کی مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا مالک ہے اور بندہ اس کی ملکیت، خدا خالق ہے اور بندہ اس کی مخلوق. اس لیے کسی مخلوق کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دینا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے اور گستاخی ہے. وحجرنی ملیہ طویل مدت کے معنی ہے، اسی لیے قرآن مجید کے اردو ترجموں میں زیادہ تر مدت دراز کا ترجمہ کیا گیا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل بھی یہی رہا کہ جب انہوں نے عراق سے ہجرت فرمائی پھر یہاں ان کی واپسی نہیں ہوئی، گویا انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے والد سے دوری اختیار کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے کئی سبق آموز پہلو ہمیں ملتے ہیں۔ اول یہ کہ والدین چاہے کافر ہو ان کے ساتھ بہتر سلوک ہونا چاہیے۔ بہتر سلوک ہی کا ایک حصہ ہے کہ ان کو حکمت کے ساتھ گناہ سے بچنے اور نیک عمل کی طرف آنے کی دعوت دی جائے۔ دوسرے یہ کہ والدین اور اپنے بڑوں کو اگر کسی برائی پر ٹوکا جائے تو اس میں بھی ان کے احترام اور لب و لہجے میں نرمی کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جس نرم لب و لہجے میں بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کی گفتگو سے واضح ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لب و لہجے میں ذرا بھی نرمی نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری گفتگو تک اپنے والد کے احترام کو ملحوظ رکھا اور آخر میں فرمایا کہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ تیسرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں آپ کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ حالانکہ غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، لیکن غور کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس ممانعت کے دائرے میں نہیں آتی، کیونکہ جب کسی شخص کا انتقال کفر کی حالت میں ہو جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر وہ زندہ ہو تو اس کے لیے اس معنی میں دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیجیے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ گویا یہ صرف مغفرت کی دعا نہیں بلکہ ہدایت کی دعا بھی ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے والد ہدایت سے محروم ہی رہیں گے تو آپ نے اپنی برات کا اظہار فرمایا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ چوتھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر والد کو سلام کیا۔ اس سے بعض فقہا نے استدلال کیا ہے کہ غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل کی جا سکتی ہے۔ مشہور فقیہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے، لیکن زیادہ تر اہل علم کے نزدیک غیر مسلم کو سلام میں پہل کرنا درست نہیں، کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام۔ لہذا ممکن ہے کہ پہلی شریعتوں میں سلام کی اجازت رہی ہو، یا سلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد کفر سے سلامتی ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کفر و گمراہی سے سلامتی و نجات عطا فرمائے، اور غیر مسلموں کے لیے اس کی دعا کرنا نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے۔ پانچویں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی فرد یا گروہ کو حق کی دعوت دی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو دینی مصلحت کے پیش نظر رکھتے ہوئے ان سے کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا واقعہ بھی ہے۔ جن کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بائیکاٹ کا حکم دیا۔ لیکن اگر بے تعلقی برتنے کا سبب دنیاوی رنجش ہو تو اولاً اس سے مطلقاً بچنا چاہیے، لیکن اگر ایسا نہ کر سکے تو زیادہ سے زیادہ 3 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو نہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس سے زیادہ مدت کے لیے ترک تعلق اور ترک گفتگو جائز نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند ہیں۔ ان کو مکہ میں قبیلہ جرہم کی طرف نبی بنایا گیا تھا۔ یہاں ان کے بنیادی اوصاف کو بتایا گیا ہے کہ وعدے کے سچے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء اور داعیان دین کو اپنے بال بچوں کی اصلاح و تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبی یہ بھی بیان کی گئی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ علماء اور داعیان دین کو اپنے بال بچوں کی اصلاح و تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اس بستی کو انسانوں سے بسانے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے پیغمبر بھی۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد جن کو نبوت سے نوازا گیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اور یہاں کہا گیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ سیرت کی کتابوں میں بعض روایات کے مطابق جن کو نبوت سے نوازا گیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ سیرت کی کتابوں کی بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام
नूह अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पोते हैं। ये इंसानियत का इब्तिदाई दौर था और तमद्दुन बिल्कुल इब्तिदाई हालत में था, इसलिए अम्बिया अलैहिस्सलाम लोगों को सनात व हिरफत भी सिखाते थे। चुनांचे कहा जाता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने कपड़े सिलने शुरू किए, सिले हुए कपड़े पहने। इससे पहले लोग चमड़े का लिबास पहनते थे और इल्म नुजूम और इल्म हिसाब को ईजाद फरमाया। और रफ़अनाहु मकानन अलिय्या का माना यह है कि उनको बुलंद दर्जा अता फरमाया गया। उलमाए हिंद में हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी को तरजीह दिया है। बाद मुफस्सिरीन की राय यह है कि इससे जिस्मानी तौर पर आसमान तक उठाया जाना मुराद है, मगर वो मुअतबर नहीं। कुरान मजीद में या किसी मुअतबर हदीस में इसकी सरहद नहीं आई है। गर्ज ये कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम भी अपने बुलंद बाला मर्तबे के बावजूद अल्लाह के बंदे ही थे और उनके अंदर बंदगी की शान पूरी तरह रची बसी थी, इसलिए उनके बारे में ख्याल ना हो कि उनको खुदाई के कुछ इख्तियारात हासिल थे। या अल्लाह ने उनको अपनी खुदाई में शरीक कर लिया था। अल्लाह ताला के इस इरशाद में इस बात की तरफ भी इशारा है कि कुरान मजीद पढ़ते हुए एक मुसलमान को रोना चाहिए, खर्रु सुज्जदम व बुकिया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही कैफियत थी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और सलफ़ सालिहीन के बारे में बहुत से वाक़यात मिलते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत करते हुए और सुनते हुए उन पर गैर मामूली रिक़्क़त तारी हो जाती थी। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ख्वाहिश की कि वो आपके पास अल्लाह का कलाम लेकर ज़्यादा आया करें। इस मौके पर यह आयत नाज़िल हुई, गोया पैगम्बर बनाए जाने के बाद भी जब तक अल्लाह ताला का हुक्म न हो फरिश्ता उसकी ख्वाहिश पर उसके पास नहीं आ सकता। समिया के माना हल तअलमु लहु समिया, मिसल और नज़ीर के भी, यानी अल्लाह ताला के जैसा और हम पाया कोई और नहीं है। दूसरा माना ये भी हो सकता है कि कोई उसका हम नाम नहीं है। चुनांचे वाक़या है कि किसी मखलूक का या जिन बातिल माबूदों की दूसरे लोग पूजा करते हैं या जिन बातिल माबूदों की दूसरे लोग पूजा करते हैं उनमें से किसी का नाम अल्लाह नहीं सुना गया। कुल मन कान फी ज़लालति फल्यमदुद लहु अर्रहमानु मद्दा। आखिरत में जो नेमतें दी जाएगी वो तो यकीनन इनाम के तौर पर होगी, लेकिन दुनिया में इंसान को जज्बा व असबाब आसाइश दिए गए उनका अल्लाह की तरफ से इनाम होना ज़रूरी नहीं, उनका बतौर इम्तिहान व आजमाइश की भी दिया जाना मुमकिन है। इसलिए अगर कोई शख्स अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पर हो फिर भी उसको ऐश व इशरत के साज़ो सामान मैसर हो तो समझ लेना चाहिए कि उसको मोहलत और ढील दी जा रही है और उसके गले में फंदा कसा जा रहा है। अब ख्वाह दुनिया में अल्लाह का अज़ाब आ जाए या आखिरत में। वयज़ीदुल्लाहु अल्लज़ीना इहतदौ हुदा। गर्ज के एक गुनाह के बाद इंसान को दूसरे गुनाह की रग़बत होती है और इंसान गुनाहों में फंसता चला जाता है। ये हाल नेकियों का है। जब इंसान एक नेक अमल का पाबंद होता है तो फिर दूसरे नेक अमल की भी तौफीक मैसर हो जाती है। चुनांचे बात दिन और रात देखने में आती है कि एक शख्स बेनमाजी था, अल्लाह ताला ने उसको नमाजी बना दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता रोज़े भी रखने लगता है, ज़कात भी अदा करता है, हज की भी फ़िक्र करता है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में अहकाम शरीयत की पाबंदी करने लगता है। यही है हिदायत में तरक्की और इजाफा। वनरिथुहु मा यक़ूलु व यअतीना फ़रदा। हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ेवरात के कारीगर थे। उन्होंने आज़ बिन वाइल के लिए ज़माने जाहिलियत में सोने का ज़ेवर बनाया था जिसकी मजदूरी बाकी थी और वो अदा करने में टाल मटोल कर रहा था। एक बार उन्होंने सख्ती की तो कहने लगा, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से वापस हो जाओ तब हम तुम्हारा दैन अदा करेंगे। हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ये तो हो नहीं सकता, अगर तुम मर जाओ फिर ज़िंदा किए जाओ तब भी दीन हक़ को नहीं छोड़ सकता। आस मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अच्छा तो मैं दोबारा ज़िंदा भी किया जाऊँगा तो उस वक्त भी मुझे माल औलाद हासिल रहेंगे, जब ही अपना कर्ज वसूल कर लेना। इसी सिलसिले में कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई कि इस तरह का दावा करने का हक़ उसी को है जो या तो अत्तला अल गैब, जो या तो गैब की बातों को जानता हो,
ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ سے اس کا وعدہ لے رکھا ہو۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، یعنی ان کے بارے میں عذاب کی دعا نہ فرمائے، وہ تو خود ہی اپنے آپ کو آخرت کے عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں۔ گویا ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ وردا پیاسے جانوروں اور پرندوں کے اس غول کو کہتے ہیں جو اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر آسمان میں اس کی منادی کرا دی جاتی ہے، پھر یہ محبت اہل زمین کے دلوں میں اتار دی جاتی ہے۔ اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس مضمون کی روایت متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، چنانچہ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جو لوگ شریعت پر عمل کرتے اور سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، اچھے لوگوں میں ان کی محبت و عقیدت رچ بس جاتی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔